ناظرین، پانی پت کے میدان کو 3 فیصلہ کن جنگوں کی بدولت تاریخی شہرت حاصل ہوئی۔ پانی پت کی پہلی لڑائی 21 اپریل 1526 میں لڑی گئی۔ اس لڑائی میں ایک سلطنت کی بساط لپیٹی گئی اور دوسرے کی داغ بیل پڑ گئی۔ بابر کے ساتھ صرف 12,000 فوج تھی اور ابراہیم لودھی کی فوج کم از کم 1 لاکھ تھی۔ علاوہ ازیں بابر اور اس کی فوج کے لیے چپا چپا اجنبی تھا، لیکن لوگ تاتاریوں سے اتنے خوفزدہ ہو چکے تھے کہ مغلوں کو تاتاری سمجھتے ہوئے ان کا نام ہی سن کر بھاگتے تھے۔ ابراہیم لودھی اپنے وطن میں اور سلطنت کے اندر لڑ رہا تھا۔ اس کی سپاہیوں میں کوئی غیرت نہ تھی، حالانکہ رسد ہر جگہ بکثرت مل سکتی تھی۔ بابر نے لشکر آرائی کے وقت پانی پت کے شہر کو دائیں بازو پر رکھا، بائیں بازو پر خندق کھود کر درختوں کی شاخیں گاڑ دی اور باڑ بنا لی تاکہ دشمن اچانک حملہ نہ کر سکے۔ لشکر کے سامنے توپوں کا پرا جمایا اور انہیں چمڑے کے رسوں سے باندھ کر زنجیر سا بنا دیا۔ بیچ میں خالی جگہیں چھوڑ دیں جہاں مٹی کے بورے رکھ کر اوٹیں بنا لی۔ ان کے پیچھے بندوقچی کھڑے کیے، سواروں کے 3 جتھے بنا دیے، 2 دشمن سے مقابلے کے لیے مقرر کر دیے گئے، تیسرے کو لشکر کی حفاظت سونپ دی۔ 21 اپریل کو جمعے کا دن تھا۔ صبح ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ بابر کے تیر اندازوں نے ازبکوں کا طریقہ جنگ اختیار کیا۔ پہلے ابراہیم کا دایاں بازو توڑ کر عقب میں پہنچ گئے، پھر آگے سے پیچھے سے بے پناہ حملے شروع کر دیے۔ بابر کے توپ خانے سے بھی لودھیوں کے لشکر کو سخت نقصان پہنچا۔ اس طرح سواروں اور توپوں سے مناسب طریقے سے کام لے کر 12,000 فوج نے 1 لاکھ کے لشکر کو دوپہر تک شکست فاش دے دی۔ یہ جنگ چند اہم اور فیصلہ کن جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ ناظرین، پانی پت کی دوسری لڑائی 5 نومبر 1556 کو لڑی گئی۔ ہیمو بقال دلی میں مغلوں کے لشکر کو شکست دینے کے بعد پانی پت کی طرف بڑھا۔ اکبری لشکر کے سالار علی قلی خان شیبانی نے پانی پت پہنچتے ہی ہیمو بقال کے توپ خانے پر قبضہ کر لیا۔ لڑائی شروع ہوئی تو ہیمو نے ہاتھیوں کا دل اکبر کے لشکر پر پیل دیا، مگر علی قلی خان کے جانبازوں نے تیروں، برچھوں اور بھالوں سے ہاتھیوں کا رخ پھیر دیا۔ پھر ہیمو نے اپنے مشہور ہاتھی، جس کا نام ہوائی تھا، پر سوار ہو کر اچانک حملہ کیا۔ پھر اچانک ایک تیر اس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ وہ درد سے بے تاب ہو کر نیچے گرا، پھر تیر کھینچ کر نکالا اور آنکھ پر پٹی باندھ لی۔ اس اثنا میں اس کے اکثر ساتھی بکھر گئے۔ وہ خود قتل ہوا اور 20,000 مغلوں نے 1 لاکھ کے لشکر کو اسی میدان میں شکست دے کر سلطنت حاصل کی، جہاں بابر نے 30 سال پہلے 12,000 جان بازوں سے 1 لاکھ کو شکست دے کر سلطنت حاصل کی تھی۔ ناظرین، پانی پت کی 2 فیصلہ کن جنگوں کا احوال ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں تیسری اور آخری جنگ کی طرف۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے YouTube چینل انسائکلو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ ناظرین، پانی پت کی تیسری اور آخری لڑائی 3 جنوری 1761 کو لڑی گئی۔ پس منظر یہ تھا کہ باجی راؤ پیشوا بالاجی کے عہد میں مراٹھے بڑھتے بڑھتے پنجاب تک پہنچ گئے تھے، جو اس وقت درانی سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ احمد شاہ ابدالی ان کے سرکوبی کے لیے ہندوستان آیا۔ نجیب الدولہ، شجاع الدولہ اور دوسرے مسلمان امراء نے احمد شاہ ابدالی کا ساتھ دیا۔ بالاجی نے بہت بڑی فوج اپنے فرزند دسواس راؤ اور چچیرے بھائی سدا شیو راؤ کی سرکردگی میں بھیجی۔ متفرق جھڑپوں کے بعد پانی پت میں ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں دسواس راؤ، سدا شیو راؤ اور دوسرے بڑے بڑے مرہٹا سردار مارے گئے اور ان کی فوج تباہ ہو گئی۔ مراٹھوں پر ایسی ضرب لگی کہ وہ پھر نہ سنبھل سکے۔ معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے YouTube چینل انسائکلو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔